السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں علم کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے۔ اسی تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے معنی میں کیا کیا شامل ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے علم کے معنی جو ہم لیتے ہیں وہ سب سے پہلے دینی علم ہے اور دوسرا دنیاوی علم ہے۔ یعنی ہمیں سب سے پہلے دینی علم حاصل کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی غار حرا میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں یہ شب قدر میں نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے کہا اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اور جب تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے زور سے کہا اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کے پیچھے پڑھنا ہے اور آپ نے ان کے پیچھے پڑھنا شروع کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ یہ نہیں تھی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یا تم پر تہجد فرض کی گئی ہے، یا شادیاں ایسی کرو، وراثت ایسی تقسیم کرو۔ ایسا کچھ بھی نازل نہیں ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی علم حاصل کر، جانکاری حاصل کر اس چیز کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول کو پہلی وحی کیا آتی ہے؟ نماز کی نہیں، روزہ کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، یہاں تک کہ اپنی وحدانیت کی بھی نہیں، بلکہ کیا کہا گیا؟ پڑھ، پڑھنے کا حکم دیا گیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو جس قوم کو پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہو وہ قوم جاہل رہ جائے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ہم بہت ہی غافل ہیں۔ بہرحال علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا بزرگی والا ہے، بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ علم کی کیا فضیلت ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی خود اللہ گواہی دے رہا ہے۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ وَأُولُو العلم، اور علم والے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قائماً بالقسط، اور عدل کو قائم رکھنے والا ہے وہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم کا مقام بتایا ہے اللہ نے کہ اپنی ذات کے بعد فرشتے اور فرشتوں کے بعد اہل علم کا یہ مقام بتایا کہ اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اور وہ گواہی کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے ایک ہونے کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب علم والے علم سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی معبود ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، اور تب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک سے زائد کوئی ہوتا تو اس کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں علم والوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ ان سے گواہی لے رہا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے تعلق سے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب، جستجو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، علم کو تلاش کرنا سب پر فرض ہے. یعنی طلب جو لفظ استعمال ہوا ہے، کسی چیز کی طلب یعنی اس کے پیچھے لگ جانا، اس کی جستجو میں لگ جانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا. تو علم جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے اندر بہت زیادہ جستجو ہونا چاہیے اس کو حاصل کرنے کی. تو اس کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ علم کو طلب کرے، حاصل کرے، تلاش کرے، چاہے اس کے لیے کتنا بھی وقت لگ جائے. تو جان لیجئے انسان اور جانور میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. کیوں کہا گیا ہے یہ کہ انسان اور جانور جو ہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، مشترک ہے، یکساں ہیں. انسان کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے. انسان سوتا ہے، جانور بھی سوتا ہے. انسان پیتا ہے، جانور بھی پیتا ہے. انسان اپنا گھر بناتا ہے، نسل بڑھاتا ہے، اسی طرح سے جانور بھی اپنا گھر بناتا ہے اور نسل بڑھاتا ہے. لیکن جانیے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز بناتی ہے؟ وہ علم ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے. وہ علم ہے جو انسان اور جانور میں تفریق کرتی ہے. اب دیکھیے علم کہتے کس کو ہے؟ علم وہ ہے جو اللہ نے کہا، علم وہ ہے جو رسول اللہ نے کہا اور رسول اللہ نے کیا، اور جو صحابہ نے کہا. یہ تمام علم ہے. یعنی علم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. علم کیا ہے؟ رسول اللہ کے اقوال. علم کیا ہے؟ صحابہ کے اقوال، صحابہ نے جو کہا اور جو کیا. یہ تینوں چیزیں کیا ہے؟ علم ہے. یعنی علم کہتے ہیں مخلوق کو پہچاننا، اس کی اللہ کی قدرت اور عجائبات و صنائع کو جاننا. اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب طالب علم کے دل میں سچی لگن اور عمل پیہم کا جذبہ ہو. علم خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے کہ ہم مال سے اسے حاصل کرتے، نہیں، بالکل بھی نہیں. علم کے لیے ہمارے اندر جستجو ہونا چاہیے، اس کی طلب ہونا چاہیے، اور علم کو حاصل کرنے سے ہی اصل میں انسان زندگی میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے، اور اس کی زندگی کی جینے کی جو طریقہ ہے، جینے کا طریقہ ہے، وہ علم کے ذریعے ہی خوبصورت ہو سکتا ہے. علم ہی سکھاتا ہے کہ زندگی کو کیسے جیا جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے دنیا میں سب سے بڑے عالم کون ہوا کرتے تھے؟ انبیاء ہوا کرتے تھے. اور تمام انبیاء میں سب سے بڑے عالم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کو سب سے زیادہ علم اور خوف الہی تھا، کیونکہ جو آدمی اللہ اور اس کی قدرتوں کا علم حاصل کرے گا، اللہ کی عظمت کا نقش اس کے دل و دماغ پر ضرور طاری ہوگا. اللہ کا خوف اس کا سرمایہ حیات ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف نظر دوڑاتے اور سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرماتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اور شب و روز کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں. اور عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل لیٹ کر. یعنی زندگی کی ہر شکل، ہر صورت میں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے اللہ تیرا پھیلایا ہوا آسمان، تیری پھیلی ہوئی زمین، یہ کہکشاں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جگمگاتی ہوئی کائنات تو نے بیکار ہی پیدا نہیں کیے ہیں. یعنی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے قدرت کا. یہ دنیا تیری قدرت پر گواہ ہے. اور کیا دعا کرتے تھے کہ اے رب العالمین، اگر میں نے اس سے فائدہ اٹھا کر تیرا شکر ادا نہ کیا اور اپنی زندگی کا مقصد ادا نہ کیا یا اس میں کوتاہی برتی تو مجھے معاف فرما. سامعین، علم و فنون کی جڑیں اسلام سے ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم جہاں نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کے آداب بتائے ہیں، وہیں پر فرمان باری تعالیٰ کے مطابق تجارت، فکر معاش اور کاریگری کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. یعنی زندگی کو کیسے جینا ہے، کیسے تجارت کرنا ہے، کیسے روزی روٹی کمانا ہے، وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
बताई हैं। देखिए सूरह जुमा आयत नंबर 10, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरु फ़िल अर्ज़ वब्तगु मिन फ़ज़लिल्लाह, यानी जब नमाज ख़त्म हो जाए तो अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी तिजारत का हुक्म भी कुरान दे रहा है, और इस फ़न को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत के ज़रिए बताया है। आज ये फ़न तरक्की करके कॉमर्स बन गया है। लिहाजा इस्लाम जो है वो हर एक चीज़, यानी इंसान को ज़िंदगी गुजारने के तरीके, इल्म सीखने के बाद इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, वो दीनी इल्म और उसके साथ दुनियावी इल्म दोनों की तरफ रग़बत दिलाई है। यानी सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ तुम दुनिया ही सीखो, और सिर्फ ये भी नहीं कह रहा है कि सिर्फ तुम दीन ही सीखो। दीन तो मुक़द्दम है ही, तुम मुक़द्दम को पहले अपनाओ, यानी दीन को सीखो और उसके साथ साथ दुनिया को भी सीखो, क्योंकि जब हम दीन सीखेंगे उसके अंदर दुनिया मौजूद है। दीन के इल्म में, इल्म दीन में दुनिया भी, इल्म दुनिया भी मौजूद है। यानी कुरान के अंदर और रसूलुल्लाह की शरीयत के अंदर आपको ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीक़े मालूम हो जाएंगे। तिजारत हो, माश हो, कारीगरी हो, यानी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। लिहाजा हमें दीन की तरफ माइल होने की ज़रूरत है, और इल्म दीन को हासिल करने की बेइंतहा बेहद ज़रूरत है, जो आज हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इसकी कमी पाई जाती है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी ज़ात के अंदर बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं, क्या तुम सोचते और देखते नहीं हो कि इंसान का जिस्म खुद अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी है। हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम अपने जिस्म के अंदर देखें तो हमें खुद पता चलेगा कि मतलब अल्लाह ने कितने राज इसके अंदर पोशीदा रखे हैं। इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ, हम किस तरह से हमारे हाथों में लकीरें हैं, या किस तरह से, यानी जिस्म की एक एक चीज़ पर अगर हम गौर करते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं तो हम अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ज़ात से यानी ज़िंदगी भर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो कम है कि अल्लाह ताला ने हमें किस तरीके से बनाया है, पूरा निज़ाम हमारे जिस्म का किस तरह से चलता है। यानी हम खाते हैं वो किस तरह से हज़म होता है, किस तरह से डाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने एक निज़ाम के तहत बनाई हैं। तो ये कोई किसी मामूली या किसी आम लोगों का काम नहीं है। ये सिर्फ कुदरत जो है वो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, अल्लाह के सिवा किसी के बस में ये नहीं है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें दीन है, और दीन को सीखना, दीन को समझना इतना ही ज़रूरी है जितना हमें खाने की ज़रूरत होती है। यानी दीन के अंदर हमें सारे आदाब भी मिलते हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी मिलते हैं, और ज़िंदगी को अल्लाह के लिए कैसे वक्फ़ किया जाए जिससे हमें आखिरत की भलाई भी अता हो, दुनिया और आखिरत की भलाई भी अता हो। ये सब कुछ हमें दीन में मिलता है। अगर हमने दीन हासिल किया तो हमने दुनिया भी हासिल कर लिया। लेकिन मुसलमानों में ज़वाल उस वक्त आया और वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए जब उन्होंने इल्म से अपना रिश्ता तोड़ना शुरू कर दिया और इल्म दीन और इल्म दुनिया में तफरीक करने लगे। मुसलमानों को तरक्की, यानी मुसलमान जो है उनको तरक्की जो है वो इल्म की राह से हटाने वाले जो हुक्काम हैं, जिन्होंने ज़ाती अगराज को मुकद्दम किया और उम्मत के मफादात को पसे पुश्त डाल दिया। हालांकि आज दुनिया इल्म फ़नून और टेक्नोलॉजी से मतलब टेक्नोलॉजी की में तरक्की की बड़ी बड़ी मंजिलें तय कर चुकी है। आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितना आगे चली गई है। क्या कुछ नहीं बन रहे हैं, क्या कुछ नहीं आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतनी तरक्की हो रही है, लेकिन हमें क्या, हम मस्जिदों और मदरसों में बैठकर बहस करते हैं, आपस में लड़ने के अलावा तो कोई काम ही नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ फ़िरका परस्ती के फजूल बहस में लगे हुए हैं और आपस में एक दूसरे को गलत साबित करने पर आमादा हैं। तो मोहतरम सामईन और सामियात, अल्लाह के रसूल की बेसत से कब्ल का दौर दर हकीकत ला इल्मी और कम इल्मी का दौर था। आज तो बहुत तरक्की हो गई है। मक्का जो आपका मस्कन था, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दर्जन लोग थे जो मुश्किल से कुछ लिख पढ़ सकते थे, और मदीना
جو مسلمانوں کا دارال حکومت تھا، وہاں اتنے لوگ بھی نہیں تھے۔ تو تاریخ میں موجود ہے کہ جوافہ کے سردار کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا، تو وہاں پورے گاؤں میں ایک بھی ایسا شخص نہ تھا جو پڑھ کر سنا دیتا کہ آپ نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ لہٰذا بڑی تلاش اور جستجو کے بعد ان میں ایک نوجوان ملا جس نے پڑھ کر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اتنی زیادہ جہالت، اتنی زیادہ کم علمی تھی اس وقت، لیکن آپ نے علم کا سور اتنی زور سے پھونکا کہ پوری دنیا میں علم کا بول بالا ہو گیا۔ اسی طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم کی طرف راغب کیا، اس کی فضیلت بیان کی اور اس کے مقام کو یاد دلایا، تو اس کا اثر ایسا ہوا کہ لوگ علم کی طرف پلٹنے لگے۔ بہرحال ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہر قبیلہ، ہر علاقہ اور ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو دین کی سمجھ حاصل کریں اور لوگوں کو دین اور علم سے آگاہ کریں، دین کے علم سے انہیں آگاہ کریں۔ یعنی ایک وقت تھا، دیکھیے، کہ تعلیم کا مسئلہ تھا چلے آئے بہت دور، تعلیم کا مسئلہ تھا چلے آئے بہت دور، پرواز کرتے کرتے پرندوں کی طرح ہم۔ وہ وقت تھا کہ لوگ علم کے حصول کے لیے میلوں کی مسافت طے کیا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی بات کی تصدیق کے لیے ہفتوں اور مہینوں کا سفر طے کیا کرتے تھے وہ لوگ، تاکہ صحیح علم حاصل کر پائیں اور آنے والی نسل کو اس علم سے سرفراز کر سکیں، انہیں اس کی جانکاری دے سکیں، انہیں بتا سکیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ علم سے یہ قربت دوری میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ دنیا نے دیکھا جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے قرآن کا ترجمہ کر دیا تو تنگ نظر لوگ ناراض ہو گئے اور کچھ گنڈوں کو متعین کر کے ان کے قتل کی سازشیں کرنے لگے کہ جب شاہ صاحب نماز کے لیے نکلے تو انہیں قتل کر دو۔ یہ سازشیں چند علماء سو کی جانب سے تھیں، لیکن شاہ صاحب کے ماننے والے بھی تھے۔ جب وہ اپنی مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے میرے قتل کی سازشیں کیوں کی، میں نے کیا غلطی کی تھی؟ تو ان علماء سو نے کہا کہ تم نے ہم کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، تم نے قرآن اور اس کی تعلیم کو بالکل عام کر دیا، ہم تو اپنے حساب سے لوگوں کو سمجھاتے تھے اور ہماری روزی روٹی چلتی تھی۔ بتائیے، نعوذ باللہ، کیسی بڑی بری ذہنیت کے لوگ تھے یہ لوگ۔ لہٰذا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دور حاضر میں مسلمان تعلیمی میدان سے کافی دور ہیں، جس کی بنا پر ان کے سامنے تعلیمی، سماجی اور اقتصادی بہت سے مسائل اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلمان ایک طاقتور قوم اسی وقت بن سکتی ہے جب ان میں دینی اور دنیاوی تعلیمی بیداری اور احساس ذمہ داری پیدا ہوگی، اور دینی اخلاق و کردار سے بھرپور ہوں گے، کیونکہ دینی اخلاق و کردار کے بغیر انسان جانور کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں بہت ساری چیزیں ریڈی میڈ مل سکتی ہیں اور ملتی بھی ہیں، لیکن دینی اخلاق ریڈی میڈ نہیں ملتا، اسے ہم خرید نہیں سکتے۔ دین سیکھنے سے ہی اخلاق و کردار حاصل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو دین سے دور ہے حقیقت میں وہ زندگی سے دور ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ نبی کریم، وہ لوگ جو علم سیکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے دن اور رات، حق اور باطل، اچھائی اور برائی، نیک اور بد، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اسی طرح علم رکھنے والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کی فضیلت ہے اللہ کے پاس، ان کے درجات ہیں، اور کیوں نہ ہو، علم سے ہی دنیا میں جنت ہے، دنیا اور آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا دنیاوی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی علم سیکھنے کی اشد ضرورت ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ سب سے پہلے دینی علم حاصل کریں اور ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی۔ مذہب اسلام نے علم کو ایک عملی فریضہ قرار دیا ہے،
کیونکہ علم کے ذریعے ہی انسان اپنی شناخت کر سکتا ہے۔ مگر جانیے وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جو اللہ کے لیے ہو، وہ علم جو انسانیت کی بقا کے لیے ہو، وہ علم جو انسان کو فلاح و بہبودی کا راستہ دکھانے والا ہو، جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی میسر ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس دین کی پہلی سیڑھی علم ہو، اس کے ماننے والوں کے اندر علم کی کمی محسوس ہو۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میری طلباء سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی تعلیم میں تحقیق نہیں، ریسرچ نہیں، تو آپ کی تعلیم ادھوری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے اور کورس یا ڈگری مکمل کر لی ہے، تو آپ نے کورس اور ڈگری تو مکمل کر لی ہے، لیکن جو علم کا تقاضا ہے آپ اب تک اسے پورا نہیں کر پائے۔ میں ایک مثال پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جو سائنس پڑھتا ہے یا پسند کرتا ہے وہ اس مثال کو ضرور سمجھے گا۔ جیمس واٹ نامی ایک سائنٹسٹ تھا جس نے دنیا کو اسٹیم انجن دیا، یعنی بھاپ سے چلنے والا انجن۔ آج جو ٹرینیں اور ریل گاڑیاں چل رہی ہیں اس کے بنانے میں جیمس واٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ جیمس واٹ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا۔ اسے ایک کپ گرم کافی کی خواہش ہوئی۔ اس نے چولہے پر کیتلی رکھی، اس میں پانی ڈال دیا۔ پانی گرم ہونے لگا، وقت ضائع نہ ہو اس لیے وہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ کافی وقت گزر گیا، پانی ابل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس کیتلی پر پڑی۔ اسے دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس کے اوپر کا ڈھکنا اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ وہ سوچنے لگا، اسے اندازہ ہوا کہ اس کیتلی کے اندر ایک پوشیدہ طاقت ہے جو اس ڈھکنے کو بار بار دھکا دے کر نیچے گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جو ڈھکنا تھا وہ کیتلی کے اوپر سے نیچے گر پڑا اور بھاپ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ باہر نکل آئی۔ لہٰذا جیمس واٹ اس نتیجے پر پہنچا کہ ڈھکنے کو گرانے کا کام اس کیتلی میں چھپی ہوئی بھاپ نے کیا ہے۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے دوسرے ہی دن بھاپ کا انجن تیار نہیں کیا، بلکہ برسوں تحقیق کرتا رہا، بڑے بڑے سائنسدانوں سے ملتا رہا، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا، اور عرصہ دراز کے بعد جیمس واٹ نے دنیا کو اسٹیم انجن دیا۔ یہ ہے ریسرچ، یہ ہے ریسرچ، یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ قدرت کے نظاروں کو دیکھیے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس پر سوچنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی کی شان ہے جو مشرق سے سورج کو نکالے اور مغرب میں ڈبوئے اور پھر چاند نکل آئے۔ بارش کا موسم آ جائے تو آسمان پر کالے کالے بادل آ جائیں اور برسات کی بوندیں پڑنے لگے۔ دنیا کی تمام چیزوں میں قدرت کے راز پوشیدہ ہیں، لہٰذا ہم سب کو مل کر دینی علوم کی ترقی کے لیے قدم بڑھانا چاہیے، اور تعلیمی ادارے جن کے ذریعے کتاب و سنت کی تعلیم عام ہوگی، علم دین تمام علوم پر غالب ہوگا، تمام علوم پر غالب ہوگا اور لوگ اس سے بہریاب ہوں گے۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یاد رکھے، علم زندگی کا ایک انمول ہیرا ہے۔ دین کی معرفت روشن زندگی کی علامت ہے۔ اگر ہم دین کو جانیں گے تو ہماری زندگی روشن ہوگی، ہم زندگی کو بہتر طریقے سے جی سکتے ہیں۔ جو لوگ اس سے سرفراز ہوں گے وہی فلاح اور بہبودی سے ہمکنار ہوں گے، جس کی بنیاد پر ہم نیک اور صالح انسان بن سکتے ہیں، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور اس زمین کو جنت نما بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ دینی علوم حاصل کریں، کیونکہ دینی علم کے ساتھ ہمیشہ دنیاوی علم جڑا ہوا ہے، لیکن دنیاوی علم کے ساتھ دین کا علم جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے صرف دنیاوی علم حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ دینی علم بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آخرت میں اور دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ لہٰذا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ
ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس علم کو فائدہ بخش اور صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔